السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسلمانوں کا جو رعب اور دبدبہ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، اور ہر جگہ پر ظالم سر چڑھ کر بول رہا ہے، ظلم اور بربریت کا بول بالا ہے، اور مسلمانوں کا جو ظالموں کے دلوں میں خوف تھا وہ ظالموں کے دلوں سے بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا مسلمان کم تعداد میں ہیں؟ کہ مسلمانوں کے اندر طاقت ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ حدیث پاک بیان فرمائی، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جب قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح پکاریں گے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جیسا کہ دعوت پر دسترخوان والے ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دعوت کے لیے پکارتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں۔ اس پر ایک شخص نے، صحابی نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ یہ اس لیے ہوگا کہ اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد بہت بڑی ہوگی، مگر اس طرح بیکار ہو جاؤ گے جیسے پانی کی رو کی سطح پر جھاگ ہوتی ہے، جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، اس طرح ہو جاؤ گے، اور تمہارے دلوں میں الوہن ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا اور الوہن تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ الوہن کیا چیز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت، یہی دو چیزیں ہیں، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت، یہی دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ظالموں کے دلوں سے ہمارا رعب اور دبدبہ نکل جائے گا۔ اس حدیث شریف کو ہم بار بار سنیں اور غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ وہ دور آ چکا ہے، یہ دور ہمارا ہی دور تو نہیں ہے، کہ آج ہمارے دلوں کو الوہن نے دبا تو نہیں لیا؟ کیا جو لوگ ہمارے نام سے لرزتے تھے آج وہی ہمارے مقابلے میں شیر تو نظر نہیں آتے؟ کیا آج ہماری تعداد دنیا میں کچھ کم ہے؟ پھر کیا آج ہم قوموں کے سامنے حلوہ تر بن کر تو نہیں رہ گئے؟ کیا آج ہماری ساری قوم کی نظریں ہماری طرف تو نہیں لگی ہوئی ہیں؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ صحابی رسول ہیں، وہ صحابی نقشے کا تصور کرنا بھی اس لیے مشکل سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ صحابی اس دور میں تھے جب مسلمان مٹھی بھر ہو کر دنیا کو مغلوب بنا چکا تھا اور دنیا کو اپنے زیر کر چکا تھا۔ ہر ظالم، پوری دنیا کا ظالم ان کا نام سن کر کے کانپتا تھا۔ تو وہ کثرت کے دور میں مغلوبیت کا کیا تصور کر سکتا تھا؟ کثرت کے دور میں جب مسلمانوں کی کوانٹٹی زیادہ ہوگی، اس دور میں مسلمانوں مغلوب ہو جائیں، مسلمانوں کا دبدبہ لوگوں کے دلوں سے نکل جائے، صحابی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے حیران ہو کر انہوں نے سوال کیا کہ شاید یہ نوبت اس لیے ہو جائے گی کہ ہماری کوانٹٹی کم ہو جائے گی، ہم تعداد میں اس دن بہت تھوڑے ہو جائیں گے، بہت کم ہو جائیں گے۔ لیکن ان صحابی کی حیرت میں یہ کہہ کر اور اضافہ کر دیا کہ حضور نے فرما دیا کہ نہیں، اس دن تعداد کے لحاظ سے، کوانٹٹی کے حساب سے تم بہت ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت دریا کے اوپر بہنے والے خس و خاشاک جیسی ہو جائے گی، کوڑا اور کرکٹ اور جھاگ جیسی ہو جائے گی، جو کتنا بھی ہو مگر کسی مصرف کا اور کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اسی طرح آخر میں تم میں حرص اور طمع، دنیا کی لالچ، دنیا کا حرص اور ہمدردی اور خدا ترسی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دنیا کی حرص پیدا ہو جائے گی اور لوگوں سے ہمدردی، ایمان والوں سے ہمدردی اور اللہ کا ڈر دلوں سے بالکل ختم ہو جائے گا۔ اب اس نقشے کو اپنی حالت کے ساتھ ملا کر دیکھتے چلیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہی دور آ چکا ہے کہ ہمارا دبدبہ اور ہمارا رعب لوگوں کے دلوں سے نکل چکا ہے؟ کیا ہم دنیا کے لالچ میں اور موت کے ڈر سے کانپتے تو نہیں ہیں؟ کیا دنیا کے لالچ کے اندر ہم انتہا درجے کو تو نہیں پہنچ گئے اور موت کے ڈر سے انتہائی زیادہ پستی کے اندر تو نہیں پہنچ گئے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کا جو لالچ ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے ہم اس کو ختم کریں، اور موت کا جو ڈر ہے، موت آنی ہے، وقت پر آئے گی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ موت کا جو وقت طے ہے اسی وقت پر موت آئے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ،
اگر تم بند قلعوں کے اندر بھی چلے جاؤ گے تو موت وہاں پر بھی آ کر کے پکڑ لے گی، لیکن وقت سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں سے موت کا ڈر نکالیں، اور اپنے دلوں میں جو دنیا کا لالچ ہم بٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو بھی ہم اپنے دلوں سے نکالیں، تو انشاءاللہ جو مسلمانوں کا رعب پہلے ظالموں پر تھا تو وہ اب بھی قائم ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہوں نے اس رعب کو برقرار رکھا اور قائم رکھا، اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالا اور موت کے خوف اور ڈر کو اپنے دلوں سے نکالا، تو اللہ نے ان کو سر بلند کر کے دکھایا اور کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔